لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس کے اندر ایک غلطی نہیں، غلطیوں کے انبار ہیں۔ اللہ کی صفت کے انکار کرتے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کے عرش پر بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں، سارے دلائل نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ آپ نے تقریر کے شروع میں کہا کہ نبی کریم نے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے 2 مینڈھے عقیقہ کیے، میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں عقیقہ کرنا حرام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اگر یہ قول ہے مجھے نہیں معلوم، اگر یہ قول ہے آپ کے سامنے امام صاحب کا قول بھی آ گیا اور امام اعظم مصطفیٰ علیہ السلام کا قول بھی آ گیا، جس سے محبت کرتے ہو اس کے قول کو لے لو۔ کچھ لوگ حجاج کبوتروں کے آگے گندم کے دانوں میں جو نکار کر لے جاتے ہیں کہ ان کے کھانے سے بے اولاد کے ہاں اولاد اور بیٹے ہوتے ہیں۔ بدعقیدگی کی انتہا ہے، یہاں آنے والے کبوتروں کے منہ سے جو اٹھاتے ہیں، محرم کے اندر حسین کے گھوڑے کی شبیہ کو دانے ڈال کے دیے جاتے ہیں، اور جب وہ گھوڑا دانے کھاتا ہے تو عورتیں اس کے منہ سے وہ تھوک والا دانہ لے کے اپنے منہ میں ڈالتی ہے کہ کچھ ہوندا نہیں، شاید تو ہی کچھ ہو جوے۔ کیا پاکستان میں اہل حدیث علماء نے اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کی؟ پوری دنیا کے اندر اہل حدیث قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ بلند کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو عام کر رہے ہیں۔ اسلامی نفاذ سے مراد اہل شرک اہل بدعت کو ساتھ ملا کر کوئی حکومت کا قیام۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، ہر سال آپ کی 5 7 10 سیٹیں ہیں، کون سا اسلام نافذ ہو گیا؟ بلکہ جو اسلام پلے میں تھا اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہیں تو آپ کے میاں طفیل صاحب بابا علی حجویری کی کتاب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اسے سیرت کی عظیم کتاب قرار دیتے ہیں، کبھی آپ درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، کبھی آپ کرسمس کے کیک کاٹتے ہیں، کبھی قاضی حسین صاحب ڈھول ڈھمکوں میں ان کی عورتیں استقبال کرتی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ حکومت کے اوپر حکومت لینا، حکومت قابو کرنا، کرسی صدارت وزارت لینا، یہ تحقیق نہیں ہے اسلامی نظام کی۔ اسلامی نظام ہے لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید پہ لانا۔ حکومت ملنا اللہ کی طرف سے انعام ہے، حکومت ملنا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں دے، اگلی نسل میں دے، کبھی بھی نہ دے، اگر ہم منہج مصطفیٰ پر قائم رہے، منہج مصطفیٰ پر قائم رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا کامیابی کا انداز یہ ہے کہ حکومت ملے گی تو کامیاب، نہیں ملی تو ناکام، تو میں سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ چند لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 مسلمان ہوئے ہوں گے، اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ کے اس فکر کی روشنی میں کہ حکومت ملی تو کامیاب، حکومت نہ ملی تو نظام اسلامی نفاذ نہیں ہوا، تو جو نبی 900 سال تبلیغ کرتے رہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا یا چند بندے مسلمان ہوئے، آپ ان کو کامیاب کہیں گے یا ناکام؟ کامیاب تو نہیں ہوئے، حکومت تو نہیں ملی۔ یہ چو کا مربع ہے کہ ہم نے حکومت لینی ہے، وہ جمہوریت کے ذریعے ملے، وہ کسی ذریعے ملے۔ اسلام توحید کی دعوت کو پھیلانے کا پیغام دیتا ہے، نہیں یا تو آئیے مصطفیٰ کو کفار مکہ نے یہی آپشن دی تھی نا کہ آپ عرب کے سردار بن جائیں، سردار بننے کے بعد سارے عرب سرداروں کی بات مانتے ہیں تو آپ ساروں کو مسلمان کر لیتے، کیوں لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ 13 سال محنت کرتے رہے؟ تو اسلام کا نفاذ لا الہ الا اللہ کے نفاذ سے ہے۔ جب تک آپ درباروں کو سجاتے رہیں گے، آباد کرتے رہیں گے، عرس لگتے رہیں گے، سجدے ہوتے رہیں گے، آپ نے تو اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا، اسلام کہاں سے آئے گا؟ سائل کہتا ہے علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ عام آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے پہلے 15 علوم سیکھنا لازمی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا، سوال کرتا ہوں، فیصلہ آپ کرنا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ قرآن کی بنیاد پر ہوگا یا نہیں؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ پاس اور فیل قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس کو قرآن پاس کرے، اور جس کو قرآن فیل کر دے، جس کے خلاف مقدمہ قرآن کر دے، فیل ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلا سوال، آپ کا بیٹا اسکول میں آپ نے داخل کروایا، 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اسکول انگلش ٹیچر نے
اس کو میٹرک کی انگلش پکڑا دی. وہ کون سی کلاس میں ہے؟ انگلش کی بک کون سی ملی اس کو؟ میٹرک کی 10ویں کلاس کی. اور استاد کہہ رہا ہے بیٹا اسی میں سے امتحان لینا ہے, فیل ہو گیا تو فیل, پاس ہو گیا تو. ہر عقل مند اس استاد کو کیا کہے گا جی؟ ظالم کہے گا. کہ اس کا ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہے جتنی ہائی بکس آپ نے اس کو لگا دی ہیں. ظلم ہے آپ کا یہ. اللہ اس کتاب کو اتارنے کے بعد اس میں سے امتحان لے کے پاس اور فیل کرے گا. اور جو اللہ نے کتاب اتاری ہے وہ اتنی اوکھی کتاب ہے کہ 15 علوم سیکھنے بغیر وہ پلے نہیں پڑتی, اور اسی کتاب کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم قیامت والے دن کہہ نہیں سکیں گے اللہ یہ جو کتاب آئی تھی اس کو تو صرف مولوی سمجھ سکتا تھا, ہمارے تو پلے پڑتی نہیں تھی, اب ہمیں جہنم کیوں بھیج رہا ہے, ہمیں تو کتاب آتی نہیں تھی, مشکل ترین کتاب تھی, 15 علوم سیکھے بغیر نہیں آتی تھی. یہ مولویوں کا جھوٹ ہے. قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا. فہل من مدکر, اس کو پڑھے. کوئی ہے جو اس پہ غور کرے؟ کوئی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے؟ ارے کفار ایک آیت کو سیکھ کر مسلمان ہو گئے. ایک کافر کی کہانی سنیے. وہ اسلام کا لبادہ اوڑا اس نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے, اور جب وہ تبت یدا ابی لہب وتب اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی, اور کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں, اور اس نازل ہونے کے بعد ابو لہب کافی عرصے تک زندہ رہا. ابو لہب زندہ رہا, فوراً نہیں مرا, اگلے دن نہیں مرا, اس دن نہیں مرا, کافی عرصے زندہ رہا. تو وہ کہتا کہ یہ سنہری موقع تھا کفار مکہ کے لیے کہ وہ قرآن کو جھوٹا قرار دیتے. کس طرح؟ ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے. اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن جھوٹا ہوتا یا نہ ہوتا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ برباد ہو گیا, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, یہ جہنم رسید ہوگا, اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی. اور اگر ابو لہب اس سورت کے اترنے کے بعد, اس کی بیوی سورت کے اترنے کے بعد کلمہ پڑھ لیتی تو قرآن جھوٹا قرار پاتا. وہ کافر جو اس نے لبادہ اوڑا تھا اسلام کا, اسلام کو اندر سے کاٹنے کے لیے, جب اس سورت پہ غور کرتا ہے تو اس کا سینہ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے. ارے ایک آیت پہ غور کر کے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں, اور یہاں مسلمانوں سے پورا قرآن چھینا گیا. یہ پورا قرآن چھیننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہماری قید میں رہیں. 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا, اللہ اکبر. خود نہ دین سیکھیں, مولویوں سے پوچھیں, ہماری اجارہ داری قائم رہے, ہمارے چندے قائم رہے, ہمارے تعویذ پھوکے تھوک چلتا رہے, اور سارے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے. اگر انہوں نے قرآن خود پڑھ لیا, 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں کل برسی کنڈے شبرات سارے تو جانتے رہیں گے. نہ کوئی نذرانے دے گا, نہ کوئی سالانے دے گا. اس لیے وہ قوم کو روکتے ہیں قرآن نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اسی قرآن کو پڑھ کے ابو بکر جنت میں گئے, اسی قرآن کو پڑھ کے عمر جنت میں گئے, عثمان و علی جنت میں گئے. جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہ جنت میں چلے گئے. جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ جنت میں چلے گئے. جو اس قرآن سے جڑا وہ رب سے جڑا, جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے رب کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں دین کی ہر بات سیکھنے کے لیے استاد سیکھنا ضروری ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سیکھی, اس لیے ہم ابو حنیفہ سے سیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لیا, جبرائیل نے اللہ کے نبی تک پہنچایا. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک رک گئے. 150 سال 200 سال اور آگے کیوں نہیں جاتے؟ یہاں بریک کیوں لگا لی؟ بھائی ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں, ابو حنیفہ ہمارے بزرگ ہیں, احمد ابن حنبل ہمارے امام ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, شافعی مالک ہمارے امام ہیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ہمارے امام ہیں. یہ سارے ہمارے امام ہیں. ہم سب سے پیار کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں. بات کسی کے ذریعے مصطفیٰ کی مل جائے قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کسی ایک کو اپنے آپ کو پابند نہیں کیا. میں آپ کو جٹا کی مثال سناتا ہوں, جٹا کی مثال, بات مائنڈ میں آ جائے. ایک گاؤں میں 4 چودھری ہیں. چودھری سمجھتے ہو نا, پنچایت کا سسٹم گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا, پنچایت کا سسٹم. ایک گاؤں میں 4 چودھری ہیں. ایک مقدمہ ان کی عدالت میں جاتا ہے. 3 چودھری ایک فیصلہ کرتے ہیں, ایک چودھری ایک فیصلہ کرتا ہے. کس کی بات مانو گے جی؟
تین کی یہ جائز بات ہے یا ناجائز؟ تین کی مانو گے؟ اگر گاؤں والے کہ نہیں ہم ایک کی مانیں گے تو سارے کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، تین چودھری کیا کہہ رہے ہیں، ایک چودھری کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ہی پر مسئلہ چھوڑا، آپ کہتے ہیں کہ امام دین کے 4 ہیں، ٹھیک ہے، سوائے ابو حنیفہ کے مالک، شافعی، احمد ابن حنبل تینوں رفعین کرتے ہیں، ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، فاتحہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو اپنے عرش پہ مانتے ہیں، 3 کا ایک فیصلہ ہے، 1 کا ایک فیصلہ ہے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اس لیے کسی ایک کی پابندی کا قرآن اور حدیث نے ہمیں پابند نہیں کیا، ایک کی پابندی قرآن حدیث نے دی ہے اور اس ایک کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حنیفہ ہمارے سردار، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ہمارے سردار، لیکن کسی ایک کی بات فائنل اتھارٹی ہے تو اس ذات کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔